چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 154. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا. ترجمہ کنز الاقفال. پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے. یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے. اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو صرف مخلص صحابہ کرام پر ہی اتری. اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان سکون و اطمینان کی کیفیت میں آ گئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی اور ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا، پھر چھوٹ جاتی تھی. جنگ کی حالت میں نیند کا آ جانا ایسا اللہ کا خاص ان سے کرم ہوا. دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے لہٰذا اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا. یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے. پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں اپنا کفر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں اور بد کلامیوں کے رد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے. کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی موت کی جگہ بھی متعین ہے. جس نے جہاں جیسے مرنا ہے وہ وہاں ویسے ہی مرے گا. گھروں میں بیٹھے رہنا کچھ کام نہیں آتا، اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں ہیلے یہ سارے بیکار ہو جاتے ہیں. ذہن میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں آتا، پھر تقدیر غالب آتی ہے. ابھی کا واقعہ ہمارے سامنے ہوا، افسوسناک واقعہ ہے، جو 18 افراد یا 15 افراد جو دریائے سوات میں لہروں کی نظر ہو گئے. بہت افسوسناک. اللہ پاک لواحقین کو صبر عطا فرمائے. جتنے شہید ہوئے اس میں، کیونکہ یہ موت بھی شہادت کی موت ہی ان کے لیے سارے شہید ہی ہیں.
اللہ کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے سب کو. اس نے کہا وہاں کتنے آئیڈیاز آگتے تھے, گھنٹہ ڈیڑھ لوگ ویڈیوز بناتے رہے, بجائے ان کو بچانے کے ویڈیوز ریگولر بناتے رہے, راستے کر سکتے تھے ہر جگہ, مدد آ سکتی تھی. اتنے ہمارے پاس سارے سسٹم موجود ہیں, ساری ٹیکنالوجی ہیں, جو انڈیا کے ساتھ اتنے مقابلے کر سکتے ہیں. ان کے پاس کیا کیا ہوگا, کیا ان 18 افراد کو بچانا مشکل تھا, لیکن کچھ نہ ہو سکا, دیر ہو گئی. حالانکہ وہ کوئی ٹیکنالوجی نہ کرتے, ڈرونز نہ پہنچتے, ہیلی کاپٹر نہ پہنچتے, کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو خالی ٹائر ٹیوب, تو یہ دکانیں تو جگہ جگہ موجود ہیں نا, پنچر والی موٹر سائیکلوں کے ٹائر ٹیوب ہیں, دوسری ٹائر ٹیوب ہیں ٹریکٹروں کی, گاڑیوں کی, جگہ جگہ موجود ہیں. وہاں بھی ہوں گی, اس شہر میں بھی, کیوں گاڑیاں تو پنچر ہوتی ہیں جگہ جگہ. انہیں ٹیوبوں کے ذریعے وہ نوجوان جو وہاں پہنچا, کشتی بنا کے, جو کئی سالوں سے وہ لاشیں نکالتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے فری میں, اور وہیں کا نوجوان ہے وہ سوات کا, فی سبیل اللہ فری میں مدد کرتا ہے, لوگوں کی جان بھی بچاتا ہے. گمنام ہیرو وہ لڑکا, وہ بھی وہاں پہنچا, لیکن دیر سے پہنچا. وہ بھی ٹیوبوں کے ذریعے اس نے وہ کشتی سی ڈنڈے لگا کے, ٹیوبیں لگا کے بنائی ہوئی ہیں, اور اس نے کئی لاشیں بعد میں نکالی بھی. تو ٹیوبوں کے ذریعے جب وہاں نظام پہلے ہی چل رہا ہے, تو یہ ذہن میں آئیڈیا بھی اچانک شاید کسی کے نہیں آیا کہ ٹیوبوں کے ذریعے ان کو بچا لیا جائے, کسی طرح وہاں کچھ ٹیوبیں بھیج دی جائیں. ایک ٹیوب سے 3-4 جانیں بچ جاتی تھی, لیکن یہ سارے آئیڈیاز نہیں آئے, بس کھڑے ہو کے ویڈیوز ہی بناتے رہے سارے. تو جب تقدیر غالب آ جاتی ہے نا, تو دماغ میں کچھ نہیں آتا, ساری تدبیریں تقدیریں سب وہ رہ جاتی ہیں. تو موت جہاں آنی ہے, جو جگہ متعین ہے, وقت متعین ہے, جس نے جہاں مرنا ہے, جیسے مرنا ہے, وہ ویسے ہی مرے گا. کسی نے ایکسیڈنٹ کے ذریعے مر رہا ہے تو اسی طرح ہی مرے گا. جس نے بستر پہ پڑے پڑے مرنا ہے وہی مرے گا. اگر وہ جنگ سے ڈر جائے کہ نہیں جہاد میں شریک نہیں ہونا, جنگ میں نہیں جانا, موت آ جائے گی, موت تو گھر میں بھی آ جائے گی, وہ کہیں بھی موت تو آ جائے گی. تو موت سے مسلمان نہیں ڈرتا, اسے پتہ ہے جب آنی ہے تو آنی ہی آنی ہے. گھروں میں بیٹھے رہنا کچھ کام نہیں آتا, اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں, سارے ہیلے بیکار ہو جاتے ہیں. اس آیت کے آخر میں اللہ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ عز و جل تمہارے دلوں کے اخلاص اور منافقت آزمائے, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ سب کے سامنے کھول کے رکھو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امناتا. اس سے حاصل ہونے والی چند معلومات یا درس یہ ہیں کہ آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. مسلمان صابر, جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ بے صبرہ ہوتا ہے. مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے, جبکہ منافق کو صرف فکر اپنی جان کی ہوتی ہے. مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے, جبکہ منافق کو ذرا سی تکلیف آ جائے وہ بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں شروع کرتا ہے. تو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں کتنی کرتا ہوگا. اللہ کے بارے میں, جس رب نے پیدا کیا, خالق ہے, مالک ہے, جس نے اتنی نعمتیں دی, اب اس رب کے بارے میں ذرا سی تکلیف آئی تو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی, شکوے شکایتیں شروع کر دی, یہاں تک کہ کفریہ کلمات بھی منہ سے بک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا یہ کامل ایمان کی نشانی ہے. جو اللہ فرمائے, جو اللہ کا وعدہ ہو, اس پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ رب کا وعدہ ہے. موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا, جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کر ہی رہے گی. لہذا جہاد سے فرار یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ کے پیارے تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا, انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا, اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا حلم والا. جنگ احد میں 14 اصحاب رضی اللہ عنہ کے سوا, جن میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں, جو حضور کے ساتھ رہے, باقی تمام اصحاب کے قدم اکھڑ گئے
اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچوں پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے حملے ہی میں کفار کی قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آ گئے، تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع فرمایا، مگر یہ لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی ہے، اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے۔ درہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے کفار نے درے کو خالی دیکھا تو پلٹ کر اس درہ کی راہ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ ان حضرات نے یہ لغزش ضرور ان سے سرزد ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور وہ مخلص مومن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کئی مواقع پر یہی حضور پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ اگر ان کی لغزش سامنے آئے تو رب کریم کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جنہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، ان کی طرح یہ نہ ہو، تاکہ اللہ ان کے دلوں پر اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے اور منافق بھی۔ ہم منافقین والا معنی سامنے رکھ کر تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، عبداللہ بن ابی اور ان جیسے کافروں منافقین کی طرح نہ ہونا جن کے نسبی بھائی یا منافقت میں بھائی بن سفر میں گئے اور مر گئے اور جہاد میں گئے اور مارے گئے۔ تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے، سفر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ ایمان والوں، تم ان کافروں کی طرح کی کوئی بات نہ کہنا، تاکہ ان کی بات اور ان کا یہ عقیدہ کہ اگر سفر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے ان کے دلوں میں باعث حسرت بن جائے۔ حقیقی مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے دے۔ کیا گھروں میں بیٹھا رہنا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازمی ہے؟ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کئی درجے بہتر ہے۔ لہذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب ہے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں ارشاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دریا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت بھی آئے، لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کی دم دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حالت میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے، اس حال میں موت بھی اللہ کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے۔ یہاں تک کہ گھر سے چلے، مسجد میں نماز پڑھی، اب گھر سے چلے ساتھ یہ بھی نیت علم دین بھی سیکھیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور اس حالت میں رستے میں موت آ گئی، یا یہاں علم دین سیکھ رہے ہیں، درس و بیان میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دوران موت آتی ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں وہ موت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے۔ مفتی
نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نہایت پرلطف تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں مقامات ابدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقام تو یہ کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے، دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں گا، اس کی عذاب نار سے اس کو امن دی جاتی ہے۔ اس کی طرف لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اس میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں کہ جو جنت کے شوق میں اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کی طرف وَرَحْمَةٌ میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں کہ جو عشق الہی کی وجہ سے، اس ذات پاک کی محبت کی وجہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جہنم سے ڈر کے بھی بات کرنا اچھی بات ہے، جنت کے شوق میں بھی بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے اللہ کی محبت میں عبادت کرنا۔ کیونکہ محبت میں پھر بندہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، عبادت کی مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے، اور اللہ پاک پھر اس پہ خاص کرم فرماتا ہے، اور اس کی طرف لا الی اللہ تحشرون میں اشارہ ہے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق، رحیم و کریم بنایا، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ نے غضب کا اظہار نہ فرمایا۔ حالانکہ آپ کو اس دن کتنی تکلیف پہنچی، کتنا نقصان ہوا اس غزوہ احد میں، لیکن حضور نے پھر بھی غصہ نہیں کیا۔ اتنا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور بہت بڑا نقصان تھا، حضور کو خود کتنی تکلیف ہوئی، زخمی ہوئے، خون مبارک بہا، غصے والا موقع تھا۔ تم کیوں اپنی جگہ سے ہٹے؟ 14 جو صحابہ کرام اس ٹورے میں تھے، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، تو لیکن پھر بھی حضور نے سختی نہیں کی، اتنی تکلیف پہنچی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتوں میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے تاکہ آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ تو سخت مزاجی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ جب حضور کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، اندر ہو جاتے۔ کریمانہ کی کیا شان ہے! اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی آپ کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زید بن ثانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثانہ نے کہا کہ میں نے جب حضور کے روح انور کی زیارت کی، چہرے کی زیارت کی، تو اسی وقت میں آپ میں نبوت کی تمام علامات میں نے پہچان لی۔ 2 علامتیں البتہ ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا حلم اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ آپ کا حلم کیسے چیک کروں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں سے باہر تشریف لائے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خوش سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا،
انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائے، اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ حضور نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے یہودی ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مسکال سونا حضور کو دے دیا، اور آپ نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا کہ یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو میں نے مسجد میں آپ کا دامن اقدس پکڑ کر تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق ادا کرو۔ اے عبد المطلب کے خاندان والوں تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں نے حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھیں، یعنی انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا اے دشمن خدا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کر رہے ہو، ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے، پھر فرمایا ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا اس کو کہتے۔ اے عمر تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سا کھجوریں اس کے حق سے زیادہ دے دو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے مجھے زیادہ کھجوریں دی تو میں نے کہا کہ اے عمر مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے حضور نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا ہے نا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دو۔ میں نے کہا اے عمر آپ جانتے کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں زید بن ثانہ۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کہی ہیں ان کے ساتھ جو حرکت تم نے کی ہے وہ کیوں کی؟ میں نے کہا کہ میں نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی تھیں، البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے اور آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا علم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ میں پا لی ہیں۔ اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کی دین ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، میں بہت مالدار ہوں۔ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وشاورہم فی الامر اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، یعنی اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں۔ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی ہے اور یہ فائدہ بھی ہے کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ مشورے کے معنی ہے کہ کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مشورے کے بعد جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اسی پر عمل کریں اور پھر اللہ پر توکل کریں۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہ رکھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
جو اللہ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ اسے کافی ہے اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو پیٹ بھر کے آئے، اس طرح بھروسہ۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، سرکاری نوکری نہیں ہوگی تو کیا بنے گا، پینشن نہیں ہوگی، بڑھاپا کیسے گزرے گا، یعنی توکل کسی خاص چیز پہ کر لیتے ہیں، تو صرف سرکاری نوکری ہو، جس کی سرکاری نہیں ہے تو کیا وہ سارے بھوکے مر گئے، جن کی پینشن نہیں ہے کیا ان کو رزق نہیں مل رہا، جن کی پکی نوکری نہیں ہے، کچی نوکری ہے تو کچی نوکری والے کیا بھوکے مر گئے۔ تو ایک چیز پہ بھروسہ کر کے ادھر ہی دماغ جم جاتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں کہ وہ تو کہیں سے بھی اسباب بنا سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، کہیں سے بھی دے سکتا ہے۔ تو جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا، آج کا رزق مل گیا تو کبھی کل کا بھی مل جائے گا۔ اتنا رب پہ بھروسہ ہوگا نا، پھر ایسا توکل ہوگا، پھر وہ ایسے دے گا جیسے پرندے اب کل کے لیے نہیں رکھتے، آج جاتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں، بھر کے شام کو واپس آ جاتے ہیں، پھر اگلے دن کو پتہ ہوتا ہے اللہ نے کل دیا ہے، اللہ آج پھر دے دے گا۔ تو یوں اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے، رزق عطا فرمائے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا۔ مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا امیدوار ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر و حنین سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحہ، جنگی طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھا، لیکن مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوا اور فرشتوں کی صورت میں اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی عددی کثرت پر فخر کا اظہار کیا تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غزوہ حنین میں ایسا ہوا تھا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ پورا اس کا واقعہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 25 میں مذکور ہے۔ جس جنگ میں اپنی طاقت پہ بھروسہ کیا، تعداد پہ بھروسہ کیا، ہم زیادہ ہیں جیت جائیں گے، اس میں ہار گئے تھے، اور جس میں تھوڑے سے تھے، صرف 313 تھے، وہاں جیت گئے تھے، وہاں اللہ پہ بھروسہ تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔